اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، زندگی دولت کے انبار کے نیچے نہیں گزر سکتی۔ بڑے بڑے مکانات کے سائے میں وقت سکون سے نہیں گزرتا۔ معاشرے کے اندر سکھی وہ شخص ہوتا ہے جسے دنیا سے پیار ملتا ہے، جس کا کوئی بھائی ہوتا ہے، جس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، جس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جس کے دوست احباب ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے سکھ پا کے سکھ ہی رہتا ہے، اور اگر اسے مخلوق سے سکھ نصیب نہیں ہوتا، کم لوگ ہوتے ہیں جو صوفیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، جو مخلوق کے سکھ کی امید نہیں رکھتے۔ لیکن میں بالعموم بات کر رہا ہوں، عوامی سطح پر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہی ہونا چاہیے۔ خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھنے والا ہی ہونا چاہیے۔ خامد یہ تمنا کرتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت گزار ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب انسانوں کا انسانوں کے لیے پیار بڑھ جاتا ہے، جب وہ بہت ساری چیزوں کو درگزر کرنے لگتے ہیں، جب وہ خود محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا، یہ آپس میں بھائی بھائی۔ کتنا وسیع قرآن پاک نے اس عنوان کو کر دیا، کتنا زیادہ وسیع کر دیا۔ برادری کی، رنگ کی، قبیلے کی، علاقے کی ساری قید سے نکال کر فرما دیا کہ جس نے جہاں بیٹھ کے بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ تمہارا بھائی بن گیا، جہاں بیٹھ کے بھی۔ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے، اس لیے کہ تو مصطفی ہے۔ جب لوگ قدورتیں پالنے لگ جاتے ہیں نا، نفرتیں، حسد، بغض، عداوت، کینہ پروری، تو ٹھنڈی جگہ پر بھی بیٹھ کے وہ سکون نہیں پاتے، اس لیے کہ ساتھ والے کو دیکھ کے جب 100 دفعہ گھورنا ہے اور جب آنے والے کا وجود برداشت ہی نہیں ہونا، اور جب انسان نے محسوس کرنا ہے کہ یہ بندہ آ گیا تو یہ کرب ہے۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ دوستوں سے یہ پوچھوں کہ گرمی کا موسم آ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے کہ کوئی مخالف دوست آ کے بیٹھ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے؟ زیادہ دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ موسم ٹھنڈا کر دے، کہ یا اللہ یہ بندہ چلا جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگوں پر سخت بوجھ بن جاتے ہیں۔ تیزی سے فروغ ہوا ہے عداوت کا، نفرت کا، اور ہماری نفرتوں کی جو وجوہات ہیں ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ میری طبیعت کا نہیں۔ مجھے صرف وہ بندہ درکار ہے جو میری مزاج کے مطابق چلے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسروں کے مزاج کا لحاظ کرتے تھے، دوسروں کے مزاج کا پاس فرماتے تھے، خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کے جذبات ہوتے ہیں،
اس کا ایک اپنا زندگی میں اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. آپ کیا اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوں رات کو؟ تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمائیں کہ اگر تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ وقت تیرا ہے. میرے بھائی، کسی کے مزاج کا جب آپ بوجھ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھ لیں، مزاج کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ فروغ محبت ہو، عداوت نہ ہو. یہ جو ہمارے پاس موقع آتے ہیں نا، عید کے اور حج کے، قربانی کے، رمضان کے، یہ سارے موقع دراصل اللہ نے دیے ہیں کہ آپس میں محبتیں تقسیم کرو. اور یاد رکھنا، محبتیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں، یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، یہ زیادہ ہوتی ہیں. ہم محبت نہیں بانٹتے، ہم مفادات کو دیکھتے ہیں. ہم مفادات کو دیکھتے ہیں. میں نے تو زندگی میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی آستانے پہ، کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی تنظیم میں ان سے کوئی پیار زیادہ ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنے وہ مفاد سامنے رکھ کے کسی اور کو وہاں داخل ہونے دیا، ورنہ انہوں نے کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو ہمارا نمبر ہے وہ پیچھے نہ چلا جائے. ہم لوگوں نے فروغ محبت نہیں کیا. دیکھو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صبح صبح سرکار کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لفظ بڑے خوبصورت ہیں حدیث کے. حضرت انس کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں تو غلام تھا نا، لیکن حضور فرمانے لگے، یا بنیا، او میرے بیٹے، تجھ سے ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ حکم کریں. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، انس بیٹا، پتر، اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تو سویرے سو کے اٹھے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، دیکھنا تیرے دل میں کسی کا بغض تو نہیں، کسی کی عداوت تو نہیں، اور پھر قربان جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اتنی جزا ملے گی، اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا. کیا انداز ہے کریم محبوب کا. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور فرمانے لگے، انس دیکھنا ذرا ترتیب جملوں کی. فرمایا، انس صبح اٹھ کے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، تیرے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں. اور ثواب نہیں بیان کیا، بلکہ حضور فرمانے لگے، انس خیال کرنا، بغض تو نہیں. اور فرمایا، انس یہ خیال کرنا اور بغض نہ رکھنا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. فرمایا یہ تیرے رسول کی سنت ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا. گویا حضور نے فرمایا یہ میری وصیت ہے، میرے اس طریقے کو ذرا جاری. سویرے اٹھ کے موبائل پہ نظر ڈالنا ضروری نہیں، کھاتا دیکھنا ضروری نہیں، سویرے اٹھ کے کوئی روب ڈالنے کے نئے نئے طریقے اور مال کمانے کے نئے نئے طریقے سوچنا، یہ تو مردہ کر دیتا ہے دل کو. سویرے اٹھ اور سب سے پہلے دل پہ نظر ڈال. اگر تیرا دل بغض سے پاک ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیسے اگر آج تھوڑے بھی کمائے گئے تو نیند رات کو انشاءاللہ سکون کی اللہ عطا فرمائے. لیکن اگر اندر حسد کا، بغض کا، نفاق کا دھندا چل رہا ہے، دھندا. کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے. دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے. چھوڑ، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جاتی. دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو، مہربانی کر. اتنی لڑائی کسی کی کسی کے ساتھ نہیں جتنی تکلیفیں ابو جال اور اس کی اولاد نے میرے رسول کو پہنچائی. لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سون یار سون، چھوڑ تو سسر کی بات، تو چھوڑ ساس کی بات، تو چھوڑ بھائی کی بات، تو چھوڑ پڑوسی کی بات، چھوڑ تو مالک کی بات. اکرمہ بن ابو جہل دوڑ گیا تھا، ابو جہل کا بیٹا، وہ اپنے باپ سے زیادہ دشمنی دوڑ گیا. اور وہ کہنے لگے لوگ مکے والے کہ اگر اکرمہ ہاتھ لگ گیا تو عمر فاروق اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، علی لٹکا دیں گے اسے، یہ بڑا کافر ہے، بڑا ظالم ہے. اکرمہ کی بیوی آ کے مدینے والے رسول کے قدموں میں بیٹھ گئی، رو کے کہنے لگی، سونیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تکلیف اس نے بڑی دی ہے،
حضور اس نے اور اس کے باپ نے ستایا بڑا ہے، یا رسول اللہ کو مہربانی ہو جائے. تو نبی پاک نے سر سے پگڑی اتار کے دی، فرمایا جا اسے جا کے نشانی دینا کہ رسول نے تجھے معاف کر دیا. تو کون سے اتنے بڑے دعوتیں لیے بیٹھا ہے؟ اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑی دفعہ، کہ نبی پاک کی شہزادی کا قاتل حضرت زینب بڑی بیٹی، جس نے نیزہ مارا تھا گھوڑے کو اور وہ گھوڑے سے گر گئی تھی، وہ آ گیا فتح مکہ کے بیٹی کا قاتل، اور اس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نا تو نبی پاک کے سامنے آیا، کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو. تو نبی کریم فرمانے لگے بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. یہ بھولا نہیں کرتی، کیا کروں، بیٹیاں کہاں بھولتی، لیکن تو پڑھ نہ کلمہ. یارا بات کو سمجھے، کون سی دعوتیں لیے بیٹھے ہو؟ کر لو اس بہن کو فون جس کے ساتھ بلا وجہ کا رٹا ڈال لیا ہے. چچا چچا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی کافر اور مشرک تو نہیں نہ ہو گیا. کر لو صلح. اور سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی اگر ناراض ہوں تو جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، آگے آگے چلے گا. مہربانی فرمائیں سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ عداوت نکالیں. ہمارا کسی سے رٹا ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے. جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بت بنا لیا ہے. جھگڑا اس کا جس نے انا پال لی ہے. جھگڑا تو اس کا ہے جو کہتا ہے میں کچھ ہے ہوں. جھگڑا تو اس کا ہے. لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں، تیرا رٹا کوئی نہیں، تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری سے ناراض ہو گئے تھے. بلال کا رنگ کالا تھا، ابو ذر غفاری کا گورا تھا. بلال مزدور آدمی تھے، ابو ذر غفاری سردار تھے. بلال حبشن کے بیٹے تھے، وہ چودھری کے پتر تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہو. تو سیدنا ابو ذر غفاری نے 1 منٹ نہیں لگایا، ذات کا بت کوئی نہیں تھا، جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے. کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے منہ پہ رکھ، اور میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کر دی. مہربانی کرو، آپ یقین کرو ایسے گھٹن سی ہے، 10 آدمی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ. آپ یقین کریں 4 دوست اور بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا خوبصورت ان کی گفتگو ہے، لیکن ایک اٹھ کے گیا تو 3 اس کی غیبتیں کرنے لگ گئے. ایک ان میں سے اٹھ کے گیا تو باقی 2 غیبتیں کرنے لگ گئے. لب و لہجہ اتنا سخت اور ترش اختیار کیا جس کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ، جس کی تعریف کر لی سو اس کی کر لی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک دفعہ تعریف کر لو کوشش کرنا زندگی بھر دوبارہ توہین نہ کرنا. اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوہ، تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں معاف کرنا، عداوت کو نکال دیں، پہل کریں. اور 2 قدم ہوتا ہے انسان کے لیے، صرف 2 قدم. ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے گا. اللہ کے قرب کی صرف 2 قدم ہیں، لمبا مسئلہ کوئی نہیں. تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں، اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا ورکعوا مع الراکعین، اکیلے اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ. پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا. پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا. پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو، سفید. اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پر پڑی جاتی ہے. وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے. لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں. اکیلے اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا. لاکھوں آئے، اکٹھے آئے،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو. فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر گرد ہے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے. گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں. یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا. اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح اتنے بلا لی ہیں قبول کس کس کا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں اور جاگتے ہوئے تو عاطف غیب سے ندا آئی فضیل تو کو منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا، میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا، یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا. حضور فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر. اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے اور جن جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں. تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے. زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا. قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ لیا دیا کرو اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں. کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے. اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے. لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے طائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا. عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ. میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے. اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناؤ میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو کہتے ہیں بڑا پیارا، میری ماں نے نا بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، وہ تیار کر کے اور بڑے برتن میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کے مجھے دیا. جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لیے، اندر حریرہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے. حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ اس کے نصیب ہیں، یہ تو وہ قبول ہو گیا. چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے، تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس اشارے کو سمجھیں جس کو صحابہ سمجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پلیٹ اٹھا کے عرض کی حضور نے یہ حریرہ ہے، تو سرکار نے وہ نکال لیا. کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا، میں واپس گیا، میں نے جا کے عرض کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی، پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا؟
یہ کیوں فرمایا کہ گوشت اندر؟ قربان جائیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، آداب